السلام علیکم۔ انسائیڈ رپورٹ میں اکرم نعیم بھروکا کا سلام قبول کیجیے۔ $400 ملین، یہ وہ رقم تھی جو صدر کارٹر نے پاکستان کے سامنے رکھی۔ سوال یہ تھا، کیا پاکستان بکے گا؟ جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا، یہ کولڈ وار کا عروج تھا۔ امریکہ کو پاکستان کی ضرورت تھی اور پاکستان کو رجھانے کے لیے صدر کارٹر نے $400 ملین کی پیشکش رکھی۔ جنرل ضیاء الحق نے انکار کر دیا، سر عام اسے مونگ پھلی کہہ کر مسترد کر دیا۔ یہ کوئی عزت کی کہانی نہیں تھی، یہ قیمت کا مذاکرہ تھا۔ ریاست نے کبھی نہیں کہا کہ ہم بکاؤ نہیں، ریاست نے صرف اتنا کہا کہ قیمت ذرا کم ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے پاکستان کی ڈوپامین اکانومی کی بنیاد پڑی۔ ڈوپامین کیا ہوتا ہے؟ ڈوپامین دماغ کا ایک ایسا کیمیکل ہے کہ جب کوئی آدمی نشہ آور چیز لیتا ہے تو دماغ میں ڈوپامین کا ایک طوفان آ جاتا ہے۔ ایک نشہ سب کچھ شاندار لگنے لگتا ہے، طاقت کا احساس ہوتا ہے۔ یہ ایک بالکل حقیقی کیفیت ہے، مگر یہ ادھار کی خوشی ہے، اور پھر جب نشہ اترتا ہے ڈوپامین کا لیول نیچے آ جاتا ہے اور دماغ واپس نارمل نہیں ہوتا، نارمل سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ شدید انخلاء اور صرف ایک ہی خواہش، نشہ دوبارہ مل جائے۔ 81 میں $3.2 بلین کا پیکج آیا۔ یہ ایک ہائی تھی اس نشے کی۔ ذرائع ابلاغ میں جشن، عالمی اہمیت کا احساس، اور پھر 1989 میں سوویت انخلاء کے ساتھ ہی امریکی امداد $726 ملین سے $24 ملین پر گر گئی۔ یہی ہے انخلاء کی تکلیف۔ ریاست نے ایک بار نشہ چکھ لیا تھا اور پھر 70 سال تک اسی نشے کی تلاش میں رہی۔ ہر واقعہ ایک نئی خوراک تھا، اور ہر خوراک کے بعد وہی خالی پن۔ قرض کی وراثت اور نشے کا بل کبھی خالی جیب سے ادا نہیں ہوتا، وہ قرض سے ہی ادا ہوتا ہے۔ اس پر ہم نے کل ایک مکمل ویڈیو میں تفصیل سے بات بھی کی تھی۔ آج صرف ایک نمبر کافی ہے۔ 24 کروڑ آبادی پر تقسیم کریں تو ہر شہری پر تقریباً $3,47,000 کا قرضہ ہے۔ ایک نومولود بچہ جس کی آنکھیں ابھی دنیا نے نہیں دیکھی، اس کے سر پر پہلے ہی یہ بوجھ لکھا جا چکا ہے۔ یہ ہر ہائی کے بعد کی رسید ہے جو کبھی معاف نہیں ہوتی۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں خلیجی سواپ کی، اس کا بھی ایک نشہ ہے۔ اب اس نشے کی سب سے تازہ مثال دیکھیں۔ جب UAE نے اپنا ڈپازٹ اسٹیٹ بینک سے نکال لیا، ذخائر گرنے شروع ہو گئے، اس کی بجائے سعودی عرب اور قطر نے فوراً خزانے بھر دیے۔ خبروں میں یہ استحکام قرار پایا، ہماری دوستی کا ایک مظہر قرار پایا، بلکہ کئی اینکرز نے اسے سرمایہ کاری تک کہہ دیا۔ یہاں ایک اصلاح کی ضرورت ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اپنے ہفتہ وار بیانات میں یہ رقم واضح طور پر ڈپازٹ درج ہے، سرمایہ کاری نہیں۔ فرق بڑا بنیادی ہے۔ سرمایہ کاری ایک فیکٹری میں لگتی ہے، دہائیوں تک وہیں رہتی ہے۔ ڈپازٹ ایک ایسا قرض ہے جو کسی بھی منگل کو دروازے سے نکل سکتا ہے، اور یہی امارات نے بھی کیا پاکستان کے ساتھ۔ زمین پر کچھ نہیں بدلا، کچھ بھی نہیں، ایک فیکٹری نہیں بنی، ایک ایکسپورٹ نہیں بڑھی، صرف ایک قرض دینے والا دوسرے سے بدل گیا، اور ریاست نے اس تبدیلی کو کامیابی کہہ کر جشن منایا۔ یہی ہے ڈوپامین کا اصل امتحان، ہائی کو حقیقت سمجھ لینا۔ سی پیک کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں کہ سی پیک کوئی نعمت ہے یا زحمت ہے، اور یہ ایک ایسا موقع آیا جسے واقعی نشے سے مختلف ہونا چاہیے تھا۔ یہاں انصاف سے کام لینا بہت ضروری ہے۔ سی پیک نے واقعی بجلی کا بحران وقتی طور پر حل کر دیا۔ موٹر ویز بنی، ایک حقیقی انفراسٹرکچر کھڑا ہوا۔ یہ کوئی فریب نہیں تھا۔ اگر کوئی یہ دلیل دے کہ سی پیک کے بغیر پاکستان کا توانائی کا بحران مزید گہرا ہو جاتا تو یہ دلیل بے بنیاد نہیں ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ نعمت تھی یا ایک اور نشہ؟ $62 بلین کے اس معاہدے میں 65% انرجی پر گیا، 18% انفراسٹرکچر پر، 15% ریلوے پر۔ صنعتی زون کے لیے عملاً کچھ نہیں بچا، اور یہ ایڈ نہیں تھی، یہ سود پر انویسٹمنٹ تھی۔ 5 سال میں چین کا واجب الادا قرض پاکستان کے کل بیرونی قرض کے 25% سے تجاوز کر گیا۔ نتیجہ سیدھا ہے، سڑکیں بنی، فیکٹریاں نہیں۔
روڈ نیٹ ورک پھیلا، ایکسپورٹ بیس جامد رہی۔ ریاست نے پھر وہی کیا جو ہمیشہ کرتی ہے، فوری نظر آنے والی راحت کو ترجیح دی اور اس راحت کی قیمت قرض کی صورت میں مستقبل پر ڈال دی۔ ریاست نے کبھی نہیں کہا کہ ہم بکاؤ نہیں ہیں، ریاست نے صرف اتنا کہا کہ قیمت کم ہے، اور سی پیک میں بھی وہی قیمت طے ہوئی، سود کے ساتھ۔ اور اب آج ایران کی جنگ کے بعد وہی پرانا سودا پھر میز پر ہے۔ اگلی بار جب آپ ٹی وی پر سعودی ڈپازٹس کی خبر دیکھیں یا سی پیک کے کسی نئے مرحلے کا اعلان سنیں، اپنے ذہن میں ایک سوال ضرور پوچھیں: اس سے میرے گھر کی بجلی کی قیمت کم ہوئی؟ میرے شہر میں نئی فیکٹری لگی جو نوکری دے سکے؟ اگر جواب صفر ہے تو یہ صرف ایک اور نفسیاتی نشہ ہے، اسٹریٹجک کامیابی نہیں ہے۔ ریاست نے کبھی نہیں کہا کہ ہم بکاؤ نہیں ہیں، ریاست نے صرف اتنا کہا کہ قیمت کم ہے۔ 70 سال سے یہی قیمت طے ہو رہی ہے، اور ہر بار بل اگلی نسل کے نام لکھا جاتا ہے۔ انسائیڈ رپورٹ سے آج اتنا ہی۔ میرے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا۔ یہ چینل 2 ماہ کے بعد میں نے دوبارہ اس کو ریوائیو کیا ہے۔ مجھے آپ کا تعاون، آپ کی محبت درکار ہے۔ میرے چینل کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور کمنٹس بھی ضرور دیجئے گا۔ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، کیا سننا چاہتے ہیں، کن موضوعات پر میں بات کروں، اس کا بھی اپنے کمنٹس میں ضرور ذکر کیجئے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اب اکرم نعیم بھروکا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و نگہبان۔